اکابرین بزرگان دین اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کے تمام افراد کو اللہ پاک غنی فرما دیتا ہے، مالدار فرما دیتا ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں اللہ پاک اس گھر کو مالدار بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بڑی ہی قبولیت والے دن ہیں، بڑی ہی فضیلت والے دن ہیں۔ جو لوگ سارا سال مایوس رہتے ہیں، نا امید رہتے ہیں، رزق کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، ذاتی گھر نہ ہونے کے اعتبار سے، کامیابی کے اعتبار سے، کاروبار میں بندش کے اعتبار سے، وہ تمام لوگ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی کام ناممکن لگتا ہے، آپ سمجھتے ہو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس عمل کو، اس تسبیح کو یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک آزما کر دیکھ لو۔ اللہ پاک اس تسبیح کی فضیلت سے اور یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک جتنے بھی یہ 10 دن آ رہے ہیں، ان کی فضیلت اور ان کی برکت سے اللہ پاک ایک ایسی زندگی کا آغاز فرما دیں گے جہاں دوسروں کے آگے جھکنا بند ہو جائے گا، دوسروں سے مانگنا ختم ہو جائے گا، آپ بانٹنے والے بن جائیں گے، آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں آپ کی زندگی میں سے مایوسی ختم ہو جائے گی، نا امیدی ختم ہو جائے گی۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں رزق کی تنگی نہیں ہوگی، مفلسی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، بے اولادی ختم ہو جائے گی۔ کرائے کے مکان کی جگہ اللہ پاک بہت جلد ذاتی گھر کی خوشخبری عطا فرما دے گا۔ یہ تمام نعمتیں جو ہیں یہ اللہ کے خزانوں میں ہیں۔ ذاتی گھر ہونا، بے اولادی میں اولاد مل جانا، بیماری میں شفا مل جانا، رزق میں برکت مل جانا، یہ تمام چیزیں اللہ کے خزانوں میں ہیں۔ آپ اگر اللہ کے خزانوں میں سے من پسند خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز کر دیں جہاں خوشیاں، کامیابیاں اور دنیا کی تمام نعمتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ محترم ناظرین، میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے صرف اتنی التماس کرتا ہوں کہ پورے سال وظائف کرنے کی بجائے آپ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق، بتائے گی مقدار کے مطابق ایک بار پڑھ کر شرطیہ آزما کر دیکھ لو۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے گا، اللہ پاک آپ کے تمام مسائل کا حل فرما دے گا، آپ کے گھر کے کونے کونے سے انشاءاللہ تعالی عزیز رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھروں میں سے نعوست کا خاتمہ ہو جائے گا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ تمام افراد جو پورا سال جادو، جنات، نظر بد، حسد، کینہ، بغض کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں سے جادو، جنات، نظر بد کے تمام برے اثرات ختم ہو جائیں، وہ تمام میرے سننے والے یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک اس تسبیح کو، یہ پاورفل تسبیح ہے، اللہ والوں کی خاص بتائی ہوئی تسبیح ہے، اس کو کسی بھی صورت میں آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، ورنہ پورا سال آپ پچھتاتے رہیں گے، ہاتھ ملتے رہیں گے اور روتے رہیں گے، کیونکہ یہ موقع ایک سال بعد ملنا ہے۔ پہلے جو 10 دن ہیں یعنی محرم الحرام کے یکم سے لے کر 10 تاریخ تک، یہ
جو دن ہیں بڑی ہی قیمتی دن ہیں، بڑی ہی فضیلت والے دن ہیں، بڑی ہی قبولیت والے دن ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، پورا سال اللہ پاک آپ کو زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ فرمائے، آپ کے گھر والوں کو محفوظ فرما دے، آپ کے بچوں کو محفوظ فرما دے، آپ کے گھر کے تمام افراد مالدار بن جائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے، آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے، آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقی عطا فرما دے، آپ کے کاروبار میں گاہکوں کی رونق شروع ہو جائے، آپ جس بھی ملک کے باشندے ہیں، چاہے آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، جاپان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، یورپین کنٹری سے ہیں، آپ گلف کنٹری سے ہیں، آپ جس بھی ملک کے باشندے ہیں، آپ فوری طور پہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اس تسبیح کا طریقہ اور ترتیب اور مقدار جان لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز یہ تسبیح آپ کو آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گی، آپ کے گھر کے تمام افراد کو مالدار کر دے گی، آپ کے گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دے گی، آپ کے گھروں میں سے لڑائی اور جھگڑا ختم کروا دے گی۔ اس تسبیح میں اللہ نے اتنی طاقت اور اتنی تاثیر رکھی ہے، جو شخص یہ تسبیح یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک پڑھ لیتا ہے، پورا سال اس کو وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، پورا سال اس کو کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑتی، پورا سال اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ پاک اس کو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ اس تسبیح کی پوری ترتیب اور مقدار میں آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو خدا را کر کے اب میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ پاورفل تسبیح بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، ترتیب اور مقدار کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پورا سال آپ پچھتاتے رہیں گے، ہاتھ ملتے رہیں گے۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ اس تسبیح کو یعنی آج لازمی پڑھ لیں، یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک آپ نے کسی بھی ایک نماز کو آپ مقرر کر لیں۔ آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ یعنی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو کوئی ایک نماز مقرر کر لیں، یعنی نماز فجر کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر دوسرے دن بھی آپ نے نماز فجر میں پڑھنی ہے، تیسرے دن بھی نماز فجر میں پڑھنی ہے۔ پہلے جو 10 دن ہیں یہ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ نے یعنی ایک ہی نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ اگر آپ نماز کو چینج کرو گے، تبدیل کرو گے تو پھر یہ اثر نہیں دکھائے گی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس بھی نماز کو منتخب کرنا ہے پہلے دن، آخر تک آپ نے اسی نماز کے بعد یعنی ان 10 دنوں میں اسی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ یعنی عشاء کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد کریں گے، یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک۔ ترتیب جو ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے، مقدار سمجھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، لیکن جس نماز کے بعد پڑھنی ہے اس نماز کو شروع سے لے کے آخر تک آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ عشاء کے بعد پہلے دن پڑھ لیں، دوسرے دن آپ عصر کے بعد پڑھ لیں، تیسرے دن آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، چوتھے دن آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، تو یہ ترتیب آپ نے نہیں رکھنی۔ آپ نے ایک ہی نماز کو شروع سے لے کے آخر تک اسی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ مقدار ترتیب سمجھا لیتا ہوں، آپ جس بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں اس نماز کو آپ نے مستقل رکھنا ہے۔ فوری طور پہ بوضو کے مسئلے پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا، اب صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ مقدار آپ نے 3 رکھنی ہے، 3 دفعہ جو بھی درود پڑھنا چاہیں آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی تعوذ اور تسمیہ۔
خیر و برکت کے اعتبار سے سب سے پہلا جو آپ نے عمل کرنا ہے، مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو اگر کوئی کام ناممکن لگتا ہے، آپ سمجھتے ہو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی نیت کر لیں۔ پہاڑ جتنا مقصد ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے سب سے پہلے بیماری میں اگر شفا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، میاں بیوی کے درمیان نہ ختم ہونے والی محبت کا آغاز کروانا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت کرنی ضروری ہوتی ہے، اس طرح اس وظیفے، اس عمل کو، اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنا لازمی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے اللہ کے دو ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ کے دو ناموں کے ساتھ اللہ کو مخاطب کرنا ہے، مقصد کو تصور میں لاتے ہوئے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ توجہ فرمائیے کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا حفیظ یا رحمان، اللہ کے دو نام، یا حفیظ اے حفاظت کرنے والی ذات، اے نگہبان ذات۔ اگر آپ محرم الحرام میں زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، آنے والے پورے سال میں آپ جادو، جنات، نظر بد، تمام تر برے اثرات سے، نعوست سے، بے برکتی سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، سارا سال اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے یا حفیظ یا رحمان، اللہ کے دو نام، یا رحمان اے بہت زیادہ رحمان ذات، رحیم ذات، رحمان ذات، اللہ کے دونوں ناموں کو شمار کرنا ہے ملا کے ایک۔ کیسے؟ یا حفیظ یا رحمان، یا حفیظ یا رحمان، دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ کیسے؟ توجہ فرمائیے، یا حفیظ یا رحمان ایک بار، یا حفیظ یا رحمان دو بار، یا حفیظ یا رحمان تین بار۔ آپ نے یا حفیظ یا رحمان کو دونوں کو ملا کے ایک شمار کر کے تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ 11 بار سے مراد ہے 11 ٹائمز، نہ 11 سے زیادہ، نہ 11 سے زیادہ، نہ 11 سے کم۔ یا حفیظ یا رحمان، یا حفیظ یا رحمان، یا حفیظ یا رحمان، یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ 11 بار یا حفیظ یا رحمان کو پڑھتے پڑھتے 11 ناممکن حاجات کو بھی ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز ان میں آپ کو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دوسرے عمل کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ یہ 3 اعمال ہے۔ پہلا عمل آپ کو بتا دیا، یا حفیظ یا رحمان کو 11 بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ فوری طور پہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دوسرا جو عمل کرنا ہے وہ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھ لینی ہے۔ کتنی مقدار میں؟ توجہ فرمائیے، ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے 3 دفعہ پڑھ لیا۔ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی، اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، پہاڑ جتنا قرضہ ہے ختم کروانا چاہتے ہیں، بندگلی کا شکار ہیں، نجات کا راستہ چاہتے ہیں، مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آسانی چاہتے ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، شفا چاہتے ہیں، کسی کیس میں، کسی تنازع میں، جائیداد کے تنازع میں، کورٹ کچہری کے تنازع میں اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ نجات چاہتے ہیں، آپ آسانی چاہتے ہیں، تو آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ اگر آپ تسبیح کے دانوں میں پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی، اگر ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو صرف اور صرف آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 121 ٹائمز۔ یہ آج کا دوسرا خاص عمل ہے۔ فوری طور پہ آپ نے 121 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا وقفہ کر کے اپنے مقصد کی پھر دوبارہ نیت کرنی ہے۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ پھر دوبارہ اس کی نیت کر کے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کے دو ناموں کو پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنیو۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہر لحاظ سے غنی ہو جائیں، بیماری میں شفا سے آپ نجات حاصل کر لیں، غربت میں اگر آپ غربت سے بچنا چاہتے ہیں، مالدار بننا چاہتے ہیں، نئے سال میں اگر آپ رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، تو یا غنیو یا مغنیو کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ تکرار میں رکھتے ہوئے، آپ مقصد کی نیت کرتے ہوئے یا غنیو یا مغنیو کو پڑھو گے۔ کتنی مقدار میں یہ جاننا بہت خاص ہے۔ یا غنیو یا مغنیو ایک بار، یا غنیو یا مغنیو دو بار، یا غنیو یا مغنیو تین بار۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی ایک تسبیح 100 دانوں والی پڑھ لینی ہے، 100 ٹائمز، نہ 100 سے زیادہ نہ 100 سے کم۔ جو مقدار میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، بالکل آپ نے اسی ترتیب اور اسی مقدار کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ آج کا آخری اور تیسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ درود ابراہیمی جس طرح شروع میں پڑھا تھا آخر میں پھر پڑھ لیں، جتنی مقدار میں، اگر 3 دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، یعنی 6 دفعہ 9 دفعہ، کم سے کم 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سے اگر کم اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 1 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 دفعہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ جتنا درود پڑھیں گے اتنی آپ کی دعاؤں میں قبولیت آئے گی، تاثیر آئے گی۔ جس مقدار میں آپ نے درود ابراہیمی شروع میں پڑھا تھا یا صلی اللہ علیہ محمد، اسی اعتبار سے آخر میں پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لیں۔ یا رب العالمین، ان 10 دنوں کی یا اللہ حرمت کا واسطہ، فضیلت کا واسطہ، برکت کا واسطہ، جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے تو یا اللہ وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔